हर उस मोमिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो खाने काबा को अपना क़िबला मानता है। यानी हर मुसलमान जो रोज़ेदार है उन सब की क्या है, मग़फ़िरत कर दी जाती है। जितना आप रमज़ान में खाएंगे उतना आप अल्लाह की क़ुर्बत से दूर होते जाएंगे। दो काम जितना रमज़ान में किया जाएगा रमज़ान की रूहानियत हासिल नहीं होती, सोना और खाना। यही दो चीज़ें हमसे सबसे ज़्यादा होती है रमज़ान में। कि जब नेक लोग अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाते हैं तो परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहता है कि इनकी दुआ को डिले करो, लेट करो, कबूल नहीं करो। अगर कबूल कर लोगे तो फिर मांगना बंद करेगा। मुझे इसका मांगना बहुत अच्छा लगता है, खूब मांगने दो, मुझे इसका मांगना बहुत अच्छा लगता है। हम ये समझते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही है। एतिकाफ को छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके, कुरान को छोड़कर सारी इबादतें की जा सकती है। किसी भी तस्बीह पढ़ने के लिए कोई भी जो है वो पाक होना जरूरी नहीं होता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। भाईचारगी का महीना, भाईचारगी का महीना है। लोगों के साथ भाईचारगी की जाए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भलाई की जाए। तो ये महीना ही आया हुआ है भाईचारगी के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न जिब्रील अरद अली फ़क़ाल बऊद मन अदरक रमज़ान फ़लम युक़्तर। मोहतरम हज़रात व सामीन और सामियात, कम मैं जिस मौजू पर खासकर अपनी बहनों से खिताब करना चाहता हूँ, 11 या 12 बातें हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ। और जितनी भी बातें हमारी हैं हम कोशिश करेंगे कि अमली शक्ल में उसको पेश करें। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान इसका यह है कि औरतें रमज़ान किस तरह गुजारें। जो हदीस मैंने पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए और आने के बाद कहा कि बड़ा बदनसीब है वो शख्स या दूर हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं की गई। तो सवाल ये है कि वो कौन सा रमज़ान है और वो कौन सा रोज़ा है कि अगर आदमी उस तरीके से रोज़ा रखे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाए। तो इस सिलसिले में हम आपसे 11 बातें या 12 बातें करना चाहते हैं और छोटी छोटी बातें हैं, आप हमारी बातों को गौर देखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस रमज़ान का हम इस्तक़बाल करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि इस्तक़बाल किसका किया जा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा इन्हीं शाबान की तारीख़ों में कि तुम्हें मालूम है कि तुम किसका इस्तक़बाल करने जा रहे हो, कौन तुम्हारा इस्तक़बाल करने जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे तो उन्होंने ये समझा कि शायद रमज़ान की फजीलत बयान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपनी जगह, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस रमज़ान की जब पहली तारीख होती है, कौन सी तारीख? पहली तारीख होती है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उस मोमिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो खाने काबा को अपना क़िबला मानता है। यानी हर मुसलमान जो रोज़ेदार है उन सब की क्या है, मग़फ़िरत कर दी जाती है। आप उस महीने को वेलकम, इस्तक़बाल, खुशामदीद करने जा रहे हैं। कभी कभी हमारे घर में दामाद आते हैं, हम 2 बातों का ख्याल रखते हैं। जब दामाद आते हैं तो दामाद को क्या चीज़ पसंद है उसका पकवान होता है, और दामाद के आने से पहले हम अपने घर की सफाई सुथराई जिसकी जो हैसियत होती है उस लिहाज से, अब आप अंदाज़ा करें कि एक
दामाद की हैसियत रमज़ान की कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन एक दामाद के लिए हम जो है वो इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो रमज़ान को क्या पसंद है, उसी तरह रमज़ान की भी तैयारी होती है, और वैसी ही तैयारी होनी चाहिए कि जिससे हमको रमज़ान के पहले दिन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो वो तैयारी में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये तय कर लेना है कि रमज़ान ये खाने पीने का महीना है या हमारे अंदर जो अल्लाह ने रूह रखी है उस रूह को ग़िज़ा पहुंचाने का महीना है। अगर ये जिस्म को खिलाने पिलाने का महीना है तो आप जो तैयारी कर रही हैं, बाजार में जो तैयारियां हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो ठीक है, उससे अफ्तारी अच्छी हो जाएगी, सहरी अच्छी हो जाएगी, अफ्तार पार्टियाँ अच्छी हो जाएंगी, लेकिन हासिल कुछ नहीं होना है। हासिल तो उस वक्त हो रहा है कि जब रूह को हम ग़िज़ा पहुँचाएँ, क्योंकि रूह अल्लाह की जानिब से आई है। लिहाजा रूह के ग़िज़ा का क्या क्या इंतज़ाम है उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये रमज़ान जिस्म की ग़िज़ा के लिए नहीं आया है, बल्कि जिस्म की ग़िज़ा तो 11 महीना हम करते ही रहते हैं, खाते पीते ही रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान जिस महीने में खाते हैं वो रमज़ान का महीना है। अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 2 बादाम से सहरी करते थे। कितने? 2 बादाम से सहरी करते थे। हमारी सहरी कैसी होती है, हमारी अफ्तारी कैसी होती है, हमारा खाना कैसा होता है? इमाम गज़ाली कहते हैं कि जितना आप रमज़ान में खाएंगे उतना आप अल्लाह की क़ुर्बत से दूर होते जाएंगे। 2 काम जितना रमज़ान में किया जाएगा रमज़ान की रूहानियत हासिल नहीं हो सकती, सोना और खाना। यही 2 चीज़ें हमसे सबसे ज़्यादा होती है रमज़ान में, खाने का भी ज़्यादा होता है और सोने का। और मज़े की बात यह है कि खूब खाते हैं और कहते ये रहते हैं कि आजकल रोज़ा चल रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी का घर द्वार खा लेंगे। इतना आप जाकर के पूछिए बाज़ार में कि भाई ये बताइए कि बाज़ार वाले से कि अगर आप रोज़ाना 1 पेटी सेब बेचते थे तो रमज़ान में कितना, तो कम से कम 3 पेटी ज़्यादा बेच देता है। तो सवाल ये खा कौन रहा है? तो रमज़ान हम मुसलमानों ने पूरी दुनिया में खाने पीने का एक महीना बना लिया है और रमज़ान की असल चीज़ जो है वो हासिल नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से रमज़ान आए, 20, 25, 50, 60 रमज़ान आ जाते हैं और हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिहाजा मैं अपनी बहनों से और आप लोगों से भी जो बातें करना चाह रहा हूँ वो एक एक सुनती जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा है कि रमज़ान चूँकि रूह को ग़िज़ा पहुँचाने का महीना है, लिहाजा औरत और इबादत इस उन्वान पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, इबादत जहाँ तक बात है तो यकीनी बात है कि औरतों के ज़िम्मे बनिस्बत मर्दों के घर के ज़्यादा काम होते हैं। ये उज़्र करके औरतें कि साहब हम तो अफ्तारी भी बनाना है, सहरी भी बनाना है, इसमें अपना वक्त कैसे निकालें, कैसे वक्त निकाला जाए कि अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए, कुरान मजीद के दर्स लगने चाहिए, कुरान मजीद के हल्क़े लगने चाहिए। कम से कम अगर कोई नहीं है तो घर में 2-4 लोग हैं, बैठ करके एक दूसरे को कुरान ही सुनाएं कि भाई अच्छा देखो मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। यानी एक माहौल पैदा किया जाए इबादत का। क्या किया जाए? माहौल पैदा किया जाए। जैसे कभी कभी सरकार कोई हफ्ता मनाती है, तो हफ्ता जब मनाती है तो पोस्टर भी लगाती है, तकरीरें भी होती हैं, पम्फलेट भी बांटे जाते हैं, टीवी पर भी न्यूज़ आती है, सब कुछ एक साथ किया जाता है। तब मालूम होता है कि भाई कोई चीज़ एक हफ्ता मनाया जा रहा है। ये जो महीना हम मनाने जा रहे हैं, इसी तरीके से इबादत का क्या करें, एक माहौल पैदा करें। इसी तरीके से नमाज की पाबंदी में जो लोग रमज़ान में नमाज पढ़ती हैं, जो नहीं पढ़ रही हैं, उनको तो ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमसे तौफीक उठा दी, हमसे नाराज़ है। आपका नमाज न पढ़ना रमज़ान में भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है और हमको अपने घर बुलाना नहीं चाहता। एक फ़कीर अगर बहुत गंदा संदा दरवाजे पर आता है तो जो मालिक है वो चाहता है दोबारा ये दरवाजे पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसका आना उसको अच्छा नहीं लगता।
وہ بھلے بھیک دے دے جلدی سے کہ جلدی سے دروازے سے کسی طرح ٹل جائے، لیکن اگر فقیر ایسا آتا ہے، اب تو خیر میں نے نہیں دیکھا ورنہ گاؤں میں پہلے فقیر آتے تھے تو صدا لگاتے تھے، آج کے 40-45 سال پہلے فقیر آتے تھے تو نعت پڑھتے تھے، حمد پڑھتے تھے، لوگ پوری پوری نعت سنتے تھے ان سے۔ کیوں؟ ان کا بھی تھا کہ ہم فقیر نہیں ہیں بلکہ ہم کچھ سنا کر کے اس کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ تو ان کی جب نعتیں اچھی ہوتی تھی، ان کی حمد اچھی ہوتی تھی، تو گھر والے چوپال میں بیٹھ کر کے سب لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کی صدا سنتے تھے۔ وہ جو صدا سنتے تھے اسی کی جس کی اچھی ہوتی، اور جو فقیر گندا سمدا آتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ بھیا نہ آئے تو اچھا ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم اگر عبادت کی توفیق اٹھا لیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے دربار میں دوبارہ ہاتھ نہیں پھیلا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کی دعا کو ڈیلے کرو، لیٹ کرو، قبول نہیں کرو۔ اگر قبول کر لو گے تو پھر مانگنا بند کرے گا، مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، خوب مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، لیکن فرشتوں سے کہا جاتا ہے مولانا سونا ہے تو پیچھے چلو، نہیں نہیں ایسے نہیں، سوئیں گے تو پھر مجھے نہیں تقریر نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فقیر جو ہے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کی دعا قبول نہیں کرو۔ اگر قبول کر لیں گے تو یقینی بات ہے آپ دوبارہ نہیں مانگیں گے اللہ سے۔ ہمارا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ کو جب بندہ مانگتا ہے تو یہ بتاتا ہے میں اللہ آپ کی بندی ہوں، میں تو خود بھی نہیں ہوں، آپ دیں گے تو مجھے ملے گا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لہذا نماز کی اگر توفیق اڑ گئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ عبادت کی اگر توفیق اڑ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ خوش ہونے کی بات یا یہ کہ نہیں ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ہم ڈھیل خوب دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو بہت ٹائٹ پکڑتے ہیں۔ زیادہ اس کی ڈھیل کو جو ہے نا اپنی غلط فہمی میں ہم کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے درمیان میں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب عورتوں پر تراویح نہیں ہے، تراویح مردوں پر ہے۔ حالانکہ تراویح نہ مردوں پر نہ عورتوں پر، دونوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ عورت بھی تراویح پڑھے، مرد بھی تراویح، بس زیادہ سے زیادہ مردوں کے لیے کیا ہے کہ مسجد میں آ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن یہ کہ عورتیں تراویح چاہیں پڑھیں چاہیں نہ پڑھیں ایک دم غلط لوگوں نے مشہور کیا ہے، خود مشہور کر لیا، اپنے آپ ہی فتویٰ دے لیا، پوچھتی ہی نہیں کسی سے۔ عورتیں پوچھتی ہی نہیں کہ بھائی ہمارے لیے تراویح کا کیا حکم ہے۔ تراویح کوئی بھی عبادت، جتنی بھی عبادت ہوتی ہے، چند چیزیں عورتوں کو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر مرد کو جان بوجھ کر کے مسجد یا جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، عورتوں کو اجازت ہے، لیکن تراویح جہاں برابر ہے دونوں کے لیے، تراویح میں ذرہ برابر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد اپنے گھر میں نہ پڑھ کر مسجد میں پڑھے اور عورتیں کہاں پڑھیں؟ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ یا یہ کہ اگر کہیں جیسے ہمارے گاؤں میں اہتمام ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے اہتمام کے ساتھ تراویح پر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی بہانے کیا ہو جائے گا کچھ پڑھ لیں گے اور سوچیں کہ گھر میں کاہلی آ جاتی ہے، اچھا چلو ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، اس کا نتیجہ نکلتا تھکی رہتی ہے، سو جاتی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے درمیان میں عبادت سے یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ہم بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مرد لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، عرب دنیا میں تو مسجدوں میں عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے، لیکن ابھی اگر یہاں پر عورتوں کا اعتکاف کا انتظام نہیں ہے تو عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اچھا، کوئی ضروری نہیں 10 دن کا اعتکاف کیا جائے، آپ 2 گھنٹے کا اعتکاف کر لیجئے، آپ آدھے دن کا اعتکاف کر لیجئے، آپ بھی صرف رات بھر کا اعتکاف کر لیجئے، لیکن اعتکاف ایک بڑی عبادت، یعنی سارے لوگوں سے کٹ کر کے صرف اللہ کے لیے اپنے وقت کو وقف کر دینا کہ اللہ میرا کوئی کام نہیں، میں صرف آپ کے لیے اس وقت فارغ ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف 10 دن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عورتوں کے اوپر کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لہٰذا گھر میں کوئی بھی کمرہ ہو، نہیں کمرہ ہے، چھوٹا گھر ہے، پردہ باندھ کر کے کونے میں بیٹھ جائیں کہ 2-4 گھنٹہ، آدھا دن، 2 دن، 1 دن، 10 دن، کیسی بھی سہولت ہو اس طریقے سے وہ اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے مرد سے پہلے عورتیں اٹھتی ہیں گھر میں، رات میں سحری کے وقت میں کون پہلے اٹھتا ہے؟ عورتیں اٹھتی ہیں۔ اب عورتوں کو اٹھنا ہے اور جو بھی کرتی ہیں، پکاتی ہیں، کھلاتی ہیں،
سوال یہ ہے کہ بہترین وقت ہے، آپ اتنا ٹائم اس میں سے ضرور نکالیں کہ کم سے کم رمضان میں تہجد پڑھیں۔ اب اگر رمضان میں بھی، اب کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم اس وقت پر لگے ہیں، اٹھے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جس کے لیے رمضان آیا ہے۔ رمضان کھانے پکانے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کی ترکیب ایسی اختیار کی جائے شہری کی کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جو تھوڑے وقت میں ہو، ایسی عادت ڈال دی جائے گھر والوں کو کہ تھوڑے وقت میں چیزیں پک جائیں اور وہ چاہے مردوں کو کھلا دیا جائے، اور کم سے کم 15 سے 20 منٹ ضرور نکالا جائے کہ وہ کیا کریں کہ عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والوں کو جگاتے تھے، خاص کر آخری 10 دنوں میں جگاتے تھے، اور جگانے کے بعد اس سے کیا کرتے تھے، وہ بھی عبادت کرتی تھی، اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عورتوں عبادت کے سلسلے میں تسبیحات کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر آٹا گوندھ رہی ہے، اب جس وقت آٹا گوندھ رہی کوئی کام نہیں کر، بھائی آٹا گوندھتے گوندھتے سبحان اللہ کہتی رہی، اس میں کوئی آپ کو الگ سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھانا گوشت بھون رہی ہیں، آپ بھونتے بھونتے سبحان اللہ پڑھتی رہیے، الحمدللہ پڑھتی رہیے، اللہ اکبر پڑھتی رہیے۔ یہ اس طریقے سے کیا ہے، ایک اللہ کو بھی آپ احساس دلائیں کہ پروردگار عالم میں نے اس مہینے کا جو مجھ سے ہو سکا ہے میں کر رہی ہوں، میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو میں آٹا گوندتے ہوئے آپ کو یاد کر رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں تو میں کھانا پکاتے ہوئے آپ کو کیا کر رہی ہوں، یاد کر رہی ہوں۔ لہٰذا تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تسبیحات میں 3 تسبیحات کو کثرت سے پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، جتنی مرتبہ ہو سکے، اٹھتے بیٹھتے چلتے لیتے ہوئے، نیند نہیں آ رہی ہے، جب تک آنکھ نہیں لگتی ہے پڑھتے رہیں۔ مرد بھی عورتوں کو بھی چاہیے کہ پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا کلمہ جو ہے، تیسرے کلمے کی تصدیق، اور اللہ کے رسول نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کے باوجود استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو سید الانبیاء ہے، جو دنیا کا سب سے محترم، دنیا مطلب آدم سے لے کر کے اور آخر تک کوئی بھی ان کے ٹکر کا نہیں، وہ بھی جو ہے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں۔ ہم کو 5 مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، زیادہ کوشش کریں 3 تسبیحات کا ذکر کریں۔ ایک عبادت جو بہت ہی ضروری ہے اور عورتوں کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ عورتیں زکوٰۃ دیتی ہی نہیں، ایک بڑا طبقہ۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی، ان کی لڑکی تھی، لڑکی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت میں تم کو پروردگار عالم اس کی جگہ پر آگ کا کنگن پہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ اگر نہیں دی تو اس کی یہ سزا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر کہا گیا ہے وہاں پہ کیا ہے، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ جو تم نے زیور پہنے تھے، پیشانیوں پہ زیور تھے، بات کمر بند کی جگہ، کمر کی جگہ پہ زیور باندھا جاتا تھا۔ حدیث قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری جو ہے پیٹھیں داغی جائیں گی، تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی، کیونکہ ان جگہوں پر تم نے اپنے آپ کو خوبصورتی کے طور پر زیور پہنا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ لہذا عورتیں اس میں بہت کاہلی کرتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، اور جنگ لڑی گئی، خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ان سے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، قبلہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک اسلام کے ارکان کا انکار کرتے ہیں، لہذا اگر حضور کے زمانے میں اور ان کے اوپر زکوٰۃ کی ایک رسی بھی واجب ہوتی، اس کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کا نہ دینا، زکوٰۃ کا انکار کر دینا عملی شکل میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا عورتوں سے خاص اپیل ہے، جس طریقے سے شوہروں کو پھسلا کر کے، بہلا کر کے پیار میں زیور لے لیتی ہیں، ایسے ہی شوہروں سے پیسے لے کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے یا عذر ہوتا ہے کہ بھیا ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ بھائی زکوٰۃ اگر زیور کی مالک آپ ہیں، شوہر پیسہ نہیں دے رہا ہے، تو بہترین زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک زیور بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔
بھئی اگر گھر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں پیسہ نہ ہو، تو سب سے پہلے کس کے اوپر نگاہ جاتی ہے؟ زیور پہ جاتی ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے زیور گروی رکھتی ہیں، آپ اپنی ضرورت کے لیے زیور بیچتی ہیں، اللہ کے لیے بھی کبھی بیچو بھائی، اللہ کے لیے بھی کوئی کام کرو۔ ہمیشہ ہم اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لہذا زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، دوسرا جو کچھ نکالتی ہیں عورتیں، وہ حساب سے نہیں نکالتی۔ کبھی زیور تول کر کے ان سے پوچھو کہ صحیح بتا دو کہ کتنا تمہارے پاس زیور ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک مرتبہ تول لو، تول کے لکھ لو کہ اتنا زیور آپ کے پاس ہے اور اس پر زکوٰۃ نکالو۔ فرض ہے یہ۔ اب جیسے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھ، اب آپ چاہیں 3 رکعت پڑھ لیں، آپ چاہیں 4 رکعت پڑھ لیں، آپ چاہیں 1 رکعت پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے بھائی، جتنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہر سال جس دن نکالنا ہے اس دن طے کرے زیور کا ریٹ کیا ہے اور اس پر زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، اس لحاظ سے زکوٰۃ نکالیں۔ لہٰذا زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی ایک بڑی تعداد، عذر رکھنے والوں کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی عذر لنگ ہے، اور تیسرا یہ زکوٰۃ نکالتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ حساب سے نہیں۔ اور چوتھی پرابلم کیا ہے زکوٰۃ میں، نکالتی ہیں دیتی ہیں ایسی جگہ پر جہاں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، مسجد میں دے دیا، عیدگاہ میں دے دیا، مولوی صاحب کی تنخواہ دے دیا، ان سب جگہ پہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ زکوٰۃ قرآن مجید نے کون دے زکوٰۃ اس کے بارے میں نہیں کہا، کتنی دے زکوٰۃ یہ بھی نہیں کہا۔ ایک ہی چیز کا ذکر قرآن میں ہے کہ زکوٰۃ دو اور فلاں کو دو، یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ زیادہ اہم ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے۔ بھائی آپ کتنا بھی نکالیں، اگر غلط جگہ دیتے رہیں گے تو فائدہ کیا، وہ زکوٰۃ نکالنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی، زیادہ پوچھ کر کے مسئلے کو جان کر کے کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے، وہاں پہ زکوٰۃ نکالیں۔ بہرحال زکوٰۃ کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر المواسات ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کی جائے، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھلائی کی جائے۔ تو یہ مہینہ ہی آیا ہوا ہے بھائی چارگی کے نام پر۔ بہت سی عورتیں ہیں بے شمار کپڑا رکھے ہوئے ہیں، انہیں خود بھی نہیں یاد ہے کہ کتنے جوڑے ہمارے پاس، جوڑے پہ جوڑا بنائے جا رہے ہیں۔ کم سے کم رمضان ہی میں یہ طے کر لیں، اس رمضان سے اگلے رمضان تک جتنا جوڑا ایکسٹرا ہے جو ہم نہیں پہن رہے ہیں، چھوٹا ہو گیا ہے، پسند نہیں ہے، کم سے کم وہی جوڑا جو ہے وہ غریب کو تقسیم کر دیں جو تمہارے گھر میں دیمک کھا جائے گا، جو تمہارے گھر میں برباد ہو جائے گا۔ جوڑا دیں گی کب؟ جب سمجھیں گی کہ گھر میں کچرا ہو گیا ہے، کسی کے پہننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کا بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو اللہ کے نام پہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ سب سے اچھی چیز ہونی چاہیے۔ کبھی ایک عورت، ایک مرد ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹوپی ہم کو بہت پسند ہے اس لیے ہم نے کسی غریب کو دیا ہے، ہم نے اس ٹوپی کو غریب کو دیا جو مجھے نہیں پسند ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نیکیاں نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس چیز کو قربان نہ کر دیں جو آپ کو بہت پسندیدہ ہے۔ لہذا رمضان میں کوشش کریں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان جتنا بھی گھر میں، جیسے مثال کے طور پر برتن بہت ہیں، ایک عورت کے پاس 2 پتیلی ہے، تمہارے پاس 10 پتیلی استعمال نہیں ہو رہی ہے، 1 پتیلی اس کو دے دو، گفٹ کر دو اس کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ضروری نہیں صرف کپڑا ہی دیا جائے، پیسہ ہی دیا جائے، ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 کمبل رکھا ہوا ہے، 2 کمبل دے دو بھائی، ایسا کمبل دے دو جو تم نہیں استعمال کریں اسی کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ جب کور چڑھا کر کے اس کے استعمال میں ہو جائے۔ لہذا اس رمضان میں کوشش یہ کریں اس طریقے سے بھائی چارگی کو عملی شکل میں لانے کی کوشش کریں۔ جو بھی گھر میں ایکسٹرا، وہاں ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ گھر میں زیادہ چیز رکھو ہی نہیں، اور اگر چیز زیادہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو، ضرورت مندوں کو تقسیم کرتے رہو۔ ہمارے پاس کیا ہے، رکھتے جا رہے ہیں، رکھتے جا، ہم کو خود نہیں معلوم ہمارے گھر میں کتنا سامان ہے۔ لہذا اگر عورتیں اس طریقے سے رمضان گزاریں تو پھر کیا ہے، یہ حقیقت میں عبادت ہے، خیر خواہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں دعا کرنا ہے۔ کتنی بہنیں ہماری پریشان ہیں، بعض شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض کی بیٹیاں بیچاری پریشان ہیں، بعض کے شوہر بے روزگار ہیں۔ پروردگار عالم پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کوئی لینے والا کب کہتا ہے؟ تہجد کے وقت۔ اللہ تعالیٰ مثلا ایک آدمی اعلان کر دے کہ بھائی گاؤں کے جتنے لوگ پریشان ہیں آ جاؤ، ہم سب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود ایک آدمی نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ اس کو جھوٹا جانتے کہ جھوٹ اعلان کر، اور یا تم اس سے بڑے آدمی ہو، تمہاری ناک کا معاملہ ہے۔ رب ذوالجلال پکار پکار کر کہہ رہا، حدیث آتی ہے کہ میں سمائے دنیا پر آتا ہوں اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ ہم اس وقت سو رہے ہیں، ہم اس وقت شہری بنانے میں لگے ہوئے ہیں،
शहर में जुटे हुए हैं रब्बे दुल जलाल, तो मैं उन बहनों से जिनके शौहर बेरोजगार हैं, ये बेहतरीन वक्त है, मांग करके देखें, हो सकता है परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआ को कबूल कर ले। बेटियां आपकी परेशान हैं, उनके लिए दुआ करें, अपनी जात परेशान है, उम्मत के लिए दुआ करें, बच्चों की फलाह के लिए दुआ करें, बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ करें। ये बेहतरीन वक्त है दुआ करने का। रमजान और दुआ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जहां पर रमजान की आयत कुरान मजीद में आई है कि रमजान तुम पर फर्ज किया गया है, वहां रुकू के आखिर में मालूम क्या है कि वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे बारे में पूछते हैं रमजान के बाद, कि रमजान की आयतों का जिक्र करने के बाद उसी रुकू में अगर मेरे बारे में पूछते तो इनसे बता दो मैं तो बहुत करीब हूँ, कहाँ इधर टामकटियां मार रहे हो, हमको छोड़कर किससे मांग रहे हो, हमारे अलावा कौन है देने वाला। कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी गर्दन की रस्स से ज्यादा करीब हूँ, मुझे छोड़ करके तुम जो है दूसरे दास्तानों पर, दूसरे आस्थानों पर जाकर के अपनी जो है वो आस लगाए बैठे हो। जो परवरदिगार आलम देने से खुश होता है आप उससे मांग नहीं, जिसको देने की ताकत नहीं आप उसके दास्ताने पर जो है वो आस्थाने पर क्या कर रही हैं, आंचल फैला फैला करके कब्र के सामने खड़ी होकर के मांग रही। रब्बे दुल जलाल हर दिन कहता है, समाए दुनिया पर आकर के कहता है कहे कोई मांगने वाला, और हम मांगने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा रमजान में दुआओं का इस्तेमाल करें। तो ये दूसरी बात कहना चाहते थे। तीसरी बात, औरत और अफ्तार। मेरा पानी लेकर आ जाए। औरत और अफ्तार, गौर से सुने। सबसे पहली चीज है, यकीनी बात है कि औरतें ही अफ्तार बनाती हैं। औरत अफ्तार जो बना रही है, नियत क्या होनी चाहिए, किस लिए अफ्तार बना रही है। सबसे पहली चीज उसको तय करना है कि मैं अफ्तार क्यों बना रही हूं। अफ्तार बनाने की एक नियत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि रोजेदार को अफ्तार कराने की इतनी फजीलत है। बात हदीस में रूल मानी में लिखा हुआ है, उन्होंने नकल किया है, मुझे हदीस की तहकीक नहीं हो पाई है। उन्होंने लिखा है कि जिब्रील अमीन मुसाफा करते हैं ऐसे शख्स से जो बंदा जरूरतमंद को हकीकत में रोजेदार को क्या करता है, अफ्तार कराते हैं। ज्यादा अफ्तार कराने में चंद बातों का ख्याल रखें। अब सबसे पहली चीज ये है कि अफ्तार कंपटीशन की बुनियाद पर नहीं बना, ऐसे अफ्तार बनाए जिससे कम से कम वक्त लगे। ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमको गरीबों का अफ्तार कराना है, अब आप अगर अफ्तार बना करके देंगी तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। बेहतर यह है कि रमजान से पहले मिसाल के तौर पर हमको 20 लोगों को अफ्तार कराना है, 20 गरीब को आप अफ्तार का कच्चा माल दे दीजिए, उनको तेल पहुंचा दीजिए, उनको बेसन पहुंचा दीजिए, कोई ऐसी चीज पहुंचा दीजिए कि हो सकता है दूसरे काम में भी इस्तेमाल हो। तुमने पकौड़ी बनाई, तुमने समोसा बनाया, अब लाजिम है उसको तुम्हारी पकौड़ी खाए, तुम्हारा समोसा, ऐसे हो सकता है कि कोई दूसरी चीज बना ले, तो एक तो क्या तुम्हारा टाइम बच जाएगा और उसकी जरूरत की चीज उसके पास पहुंच जाएगी, ज्यादा कच्चा माल पहुंचाया जा सकता है। अफ्तारी में कंपटीशन नहीं करें। कितनी औरतें हैं बेचारी अफ्तारी इसलिए बना रही हैं कि देवरानी की ऐसी बनी थी ज्यादा हम ऐसे बनाएंगे, जेठानी की ऐसी बनी थी उससे अच्छी बनाएंगे। ये सब हमारे अंदर जो ऐसी चीजें आती हैं, तो इससे अल्लाह ताला की जो असल चीज होती है, जो रज़ा होती है परवरदिगार आलम, जो खत्म हो जाती है। रूहानियत क्या होती है, खत्म हो जाती है। लिहाजा अफ्तार में कंपटीशन खत्म करें, अफ्तार में शोबाजी खत्म करें, अफ्तार के वक्त को कम से कम करें। ऐसी अफ्तार बनाने की कोशिश नहीं करें जिसमें बहुत वक्त लगता है, बल्कि ऐसी अफ्तार बनाएं कि जिसमें कम वक्त में क्या होता है, काम हो जाता है। जो औरतें होशियार हैं सही माने में, वो इन तमाम चीज़ों का क्या है, मैनेजमेंट करती हैं, इंतजाम करती हैं कि हमारा वक्त कम से कम लगे। अच्छा, फिर एक जो बड़ा मसला है, अफ्तार के वक्त सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है। रोजेदार की दुआ सबसे ज्यादा किस वक्त कबूल होती है, अफ्तार के वक्त। उस वक्त शौहर बाजार से शहर में अफ्तार लाने गया हुआ है, पहुंचता कब है, जब अजान हो जाती है या अजान होने लगती है। बहनें कहाँ हैं, मसरूफ है किचन के अंदर, बावर्ची खाने में लगी हुई हैं, लिहाजा दोनों अपने अफ्तार के वक्त को बर्बाद करती हैं। जैसे कोई दिन भर आदमी काम करे और तनख्वाह का वक्त आवे तो गैर हाजिर, जब तनख्वाह बटने का टाइम आया तो पता चला दिन भर तो मेहनत किया है और तनख्वाह के वक्त क्या हो गया, गोल हो गया। कितनी अफसोस की बात है। तय कर लें इस बात रमजान में कि कहीं अफ्तार में जाना है, कहीं दावत है, कहीं पार्टी है, पार्टी दी है, 5 मिनट कम से कम पहले बैठ ही जाना है और अपने अल्लाह पे लो लगाना है। समझे, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं तैयार है, पानी लेकर बैठ, कुछ नहीं करे, पानी लेकर बैठ जाए, पूरे 10 मिनट के बाद अफ्तार तैयार होगा, नमाज पढ़कर आ जाइए, बाद में अफ्तार की जाएगी। लेकिन खुदा के वास्ते अपने उस वक्त को जो सबसे कीमती वक्त है, उस वक्त को बर्बाद ना किया जाए।
اور افطار ضرورت مند کو کریں. ہمارے گھر فلاں گھر پہ افطاری آئی تھی لہذا ہم اس کے گھر افطاری بھیجیں گے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ افطاری اس کو بھیجی جائے حقیقت میں جس کے گھر میں افطاری نہیں بنی. یہ بیچارہ جو افطاری بنانے کے لیے قرضہ لے رہا ہے اس کے گھر میں افطاری بھیجی جائے. افطاری ان کے گھر میں بھیجی جا رہی جن کے گھر پہلے سے بھرا پڑا ہے، آپ نے بھی مزید ان کے گھر میں ڈال دیا. یہ کون سی افطاری ہوئی؟ ٹھیک ہے ہدیے کا بدلہ ہدیہ ہے، لیکن اس سے بڑا چیز ہے کہ جو بیچارہ ضرورت مند ہے جس کے گھر میں 30 دن میں 5 دن افطاری بنی ہوئی، اس کے گھر میں افطاری بنانے کی فکر کرے، اس کے گھر میں افطاری بھیجنے کی فکر کی جائے. افطاری میں اپنا وقت بچانے کا ایک طریقہ شہروں میں دیہاتوں میں کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر سالن بنانا ہے، سالن میں ادرک لگتی ہے، سالن میں لہسن لگتا ہے، سالن میں پیاز لگتی ہے. جو میں نے دبئی میں امریکہ وغیرہ میں دیکھا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، رمضان سے پہلے پیاز کاٹ کر کے اس کو تل کے رکھ لیتی ہیں. جب سالن بنانا ہوتا جو ان کا 15 منٹ پیاز تلنے میں لگتا ہے، تلی پیاز رکھی انہوں نے فریج سے نکالی اور اٹھا کر کے ڈال دی، 5 منٹ میں سالن کیا ہو گیا، تیار ہو گیا. یا یہ ادرک کا پیسٹ بنا کر کے انہوں نے فریج میں ڈال دیا اور اپنا ٹائم بچا لیا. بہت جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے وقت کو بچانے کی فکر کرتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے افطار میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ افطار میں گاؤں والے کم جاتے ہیں لیکن عورتوں کا شہر میں افطار پارٹی بہت ہوتی ہے. افطار پارٹی جا رہی ہیں، روزہ رکھنے کی حالت میں جا رہی ہیں اور بے پردہ جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں روزے کی حالت میں ہیں اور آپ بے پردہ پارٹی میں جا رہی ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے. صرف لکھ دیا جاتا کہ آج یہ دن بھر بھوکے رہے. کیا لکھ دیا گیا؟ آج یہ دن بھر بھوکے رہے، روزہ نہیں رکھا انہوں نے، بھوکے رہے. لہذا یہ وہی روزے دار ہیں کہ روزے کی حالت میں بے پردہ جا رہے ہیں. کہاں؟ افطار پارٹی میں، ہوٹلوں میں. دوپٹہ نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، روزے دار، سمجھے، میک اپ کر کے جا رہے ہیں. لہذا افطار کا اہتمام اگر کرنا جانا ہے پارٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم سے کم اس بات کا اہتمام کریں کہ شریعت کی پابندی کر کے جائیں. اور اسی طریقے سے ایک ساتھ افطار کریں. ایک ساتھ مثال کے طور پر ہم کو 20 لوگوں کو بلانا ہے، 20 الگ الگ دن بلانے کے بجائے ایک دن محنت کر کے 20 کو بلانا. روزانہ آپ اپنا ٹائم برباد کرنے کے بجائے 29 دن اپنا ٹائم بچا لیجئے. ایک ہی دن سب کی دعوت کر لیجئے کہ اگر برباد ہو کئی دن برباد ہو، ایک دن برباد ہو، 29 دن آپ کے ہاتھ میں. یہ ساری ترکیبیں ہیں کہ عورتیں اگر افطار میں چاہیں تو اس طریقے سے اپنے وقت کو بتا سکتی ہیں. چوتھی بات، افطار اور بازار. باتیں ہم سب کریں گے آج کیونکہ اس گاؤں کے طفیل میں ہی پوری دنیا کو تقریر جانی. عورت اور بازار، اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ بازار میں لوگ یہ کہیں کہ مسلمان عورتیں رمضان میں نہیں آتی تو یہ بہترین چیز ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری عورتیں کب جاتی ہیں؟ رمضان میں بازار جاتی ہیں. اچھا چلو بازار جانا مسئلہ ہے، بازار جانا ہی جانا ہے تو ایک کام کر لیں کہ مہینے بھر میں بازار ایک دن طے کر لیں کہ ایک ہی دن جا کر کے اپنا وقت برباد کر کے اور سارا معاملہ جو بازار کا طے کرنا ہے لے کر کے آ جائے. 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بازار جانا، روزے کی حالت میں جانا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یا رات میں جانا ایسے وقت میں جہاں پر عورت اور مرد زیادہ موجود ہیں، زیادہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ٹائم ایسا چنا جائے کہ مرد کم سے کم موجود رہیں. نمبر 1. نمبر 2، آخری عشرے میں قطعی بازار نہ جایا جائے. نمبر 3، اگر وہ کام مرد کر سکتا ہے تو عورتیں اپنے ذمہ نہیں لیں بلکہ مردوں کے ذریعے کیا کرے، بازار کا وہ کام کرائے. ہوتا کیا ہے، پہلے سے لسٹ تیار نہیں، کیا سامان لینا ہے پہلے سے نہیں تیار ہے، وہاں دیکھ کر کے ضرورت نہیں محسوس کرے، پہلے سے ضرورت کی چیز خریدنے جائے. اگر آپ نے پہلے سے ضرورت کی چیز منع اگر پہلے سے آپ کی لسٹ تیار ہو ہم کو یہ لینا ہے تو وہی سامان آپ لیں گے. لیکن اگر وہاں دیکھ کر کے اپنی ضرورت بڑھائیں گے تو بازار کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے بازار میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. وہاں دیکھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں. لہذا بازار میں اس چیز کا خیال رکھیں. کپڑا لینے جا رہے ہیں، خاص کر بچیوں کا کپڑا لینے جا رہے ہیں، ماں اور باپ دونوں کو اس بات کا خیال رکھیں کہ کپڑا ایسا لیں جو شرعی لحاظ سے جائے. مثال کے طور پر بچی ہماری 16 سال کی ہے، 17 سال کی، 18 سال کی، اس کا ریڈی میڈ جوڑا لینے جا رہے ہیں. اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں کہ اس کی آستین جو ہے وہ جالی دار کپڑے کی لگی ہوئی ہے اور اماں خرید کے لے کر آ رہی ہیں اور ابا پیسہ دے رہے ہیں. پہنے گی 16 سال کی، 17 سال، 18 سال کی بالغ لڑکی.
लड़की अपनी जगह गुनहगार होगी, लड़की अपनी जगह अम्मा गुनहगार होंगी, गलत कपड़ा खरीदा गया, अब्बा गुनहगार होंगे, गलत कपड़े के लिए पैसा दिया गया। हमारी बहनों को चाहिए, खुद नौजवान बहनों को, कि अपनी अम्मी से कहें कि अम्मी ये कपड़ा आप मेरे लिए लेकर आएंगी, ये मुसलमान के पहनने का कपड़ा है। इस किस्म का माहौल पैदा करें कि अगर बाजार जाना है, बच्चियों के लिए खासकर सामान लाना है, तो सामान में इस बात का ख्याल रखें, कपड़े में खासकर, कि वो कपड़े खरीदे जाएं जो हकीकत में शरई लिहाज से जायज़ कपड़े हों। इसी तरीके से पांचवी बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि घर में यहाँ पे मिल के लोग रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। सास बहू रहती है, देवरानी जेठानी रहती है, कहीं एक आध सौकन रहती है, ननन भाभी रहती हैं। रमज़ान में कम से कम आपकी जो कहीं लड़ाई नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़ाई हो रही है तो रमज़ान भर कम से कम क्या करें, सीज फायर कर दें कि भाई अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। अपने तौर पर तय कर लिया जाए कि रमज़ान में कोई लड़ाई नहीं हो। अब रमज़ान में हो सकता है अल्लाह ताला बरकत दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रमज़ान बाद लड़ना शुरू करो, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से क्या कर दे, जिंदगी भर से लड़ाई खत्म कर दे। अब मिसाल के तौर पर बाज़ घरों में बहू की चलती है, बाज़ घर में सास की चलती है। अगर मिसाल के तौर पर सास की चलती है, वो रमज़ान में ये तय कर ले कि अब की सारा निज़ाम बहू को दे देंगे कि बहनी जोन पकाना है पकाओ, जो जी चाहे तुम्हारा पकाओ, पूरे रमज़ान तुम मालिक हो। एक मरता उसको भी इंचार्ज बना करके देखें कि कैसा घर चलाती है, उसको एक मौका दिया जाए, बहू को एक मौका दिया जाए। और अगर बहू की चलती है तो सास को कि अम्मा महीने भर आपको कुछ नहीं करना है, अफ्तारी हमारे दिन में है, सिर्फ आप सिर्फ इबादत कीजिए, घर में बुजुर्ग हैं आप सिर्फ इबादत कीजिए, कोई आपसे मतलब नहीं, आपको कुछ काम नहीं करना है, कोई रमज़ान में उससे काम न लिया जाए। तो अगर सास बहू इस तरीके से रहें तो नतीजा क्या निकलेगा कि घर में अच्छा माहौल पैदा होगा। देवरानी जेठानी है, तय कर लें कि जो जुमलेबाजियाँ बोली जाती हैं, कि जिसको हम लोग कहते हैं टिपोसी अपनी ज़बान में, अंग्रेजी में कमेंट कहते हैं, कि बैठे बैठ कुछ नहीं, ऐसा थोड़े हैं कि हमारे घरों में जो सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, ननन भाभी की लड़ाई होती है, हाथापाई नहीं होती है, सिर्फ ज़बान की लड़ाई होती है। और ज़बान का जो ज़ख्म होता है वो हाथ वाले से क्या है, ज़्यादा खतरनाक होता है। लिहाजा रमज़ान में तय कर लिया जाए कि हम इस बात ठीक है, हमारी ननन की ही गलती है, हम फिर भी नहीं बोलेंगे, या ननन तय कर ले कि भाभी की गलती, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एक बात तय कर लिया जाए रमज़ान में, मालूम हो, हाँ अपने अल्लाह को बताएं कि हमने आपके रमज़ान का, अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि अगर रमज़ान में कोई तुमसे लड़ता है तो जवाब नहीं दो, क्या करो, जवाब नहीं दो, बोलो इन्नी साइमुन, भाई मैं रोज़े से। कोई लड़ने के लिए भी आता है तो आपने फरमाया मैं लड़ूंगा नहीं, मैं रोज़े से हूँ, भाई कोई लड़े नहीं। तो जैसे ही आप कह देंगे मैं रोज़े से हूँ, लड़ाई कब होती है, जब आदमी एक बात बोलता है दूसरा उसके जवाब में बोलता, तभी लड़ाई होती है। लिहाजा अगर ननद भाभी है तो इस तरीके से, देवरानी जेठानी है तो इस तरीके से, और इससे भी आगे बढ़ करके काम किया जा सकता है। ये जो मैंने रिश्ते लिए, मिसाल के तौर पर बहू जो है सबके लिए कपड़े लाती है, कभी सास के लिए नहीं लाती है। अब तो ये तय कर ले कि मुझे अपनी सास के लिए एक जोड़ा लेकर के आना है, 15 दिन पहले लेकर के आना है और ला करके देना है कि अम्मा देखो मैं तुम्हारे लिए ईद के लिए लेकर आई हूँ। और अगर बहू की चलती है, वो कभी सास को नहीं है तो इस बात बहू को नहीं लाई है तो वो लेकर के आवे, कपड़ा ला करके दे, सास बहू को दे, बहू सास को दे। देवरानी कभी जेठानी को दुनिया भर को गिफ्ट देती है, जेठानी को नहीं देती, जेठानी जो है वो देवरानी को नहीं देती है, ननद भाभी नहीं देती है। ये रमज़ान में इस बार इस तरीके से माहौल को चेंज करने की कोशिश की जाए, गिफ्ट दे करके। सौकन है, बर्दाश्त ही नहीं करती सौकन, एक मरतबा रमज़ान के नाम पर एक सौकन को गिफ्ट दे दिया जाए। भाई है, मिसाल के तौर पर देख रहा है बहन बहुत परेशान है, बेचारी दिन भर मसाला पीसने में, कपड़ा धुलने में टाइम लगता है, अल्लाह ने दिया है एक वॉशिंग मशीन खरीद करके बहन को दे दी जाए। या बहन देख रही है कि भाई हमारा बहुत परेशान है, इसके घर में जो है मसाला पीसने की मशीन नहीं है, एक उसको ला करके चाहे मिक्सर दे दिया जाए। ये सारे तरीके हैं, उन तरीकों के जरिए क्या है हम आपस में मोहब्बत बढ़ा सकते हैं, और ये मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। कभी जो है बहन जो है, मतलब हमारी जो जिसको आप ननन कहते हैं, वो याद दिलाए भाई को कि देखो रमज़ान आ रहा है, आपकी बहनें हैं, आपकी बहनें उम्मीद लगाई होती है कि भैया ईदी में कुछ भेजेंगे, एक बार तो आप याद दिलाइए। भाई चोरी छुपी दे, ऐसा नहीं होने। हमारी बीवी हमको याद दिलाए कि वो आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपके रिश्तेदार हैं, उनका हक पहुँचता है, वो हमको याद दिलाए कि आप उनको ईदी दीजिए।
ہے، اس طریقے سے ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تب جو ہے حقیقت میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رمضان آسانی سے گزرے گا۔ ورنہ اگر ایسے ہی جیسے کہ آپ رہ رہے ہیں، روزہ رہ رہے ہیں، تو ایسے ہی زندگی گزرے گی، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لڑائی بھی ہوتی رہے گی، افطاری بھی بنتی رہے گی۔ تو یہ دونوں کام جو ہو رہا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھٹی بات، بعض گھروں میں یہ چھٹی بات جو بتا رہا ہوں، بعض گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو لوگ آپ کے انڈر میں ہیں، کام کرتے ہیں، ان سے کام کا لوڈ کم کر دیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، رمضان میں اپنے کام کرنے والی کے اوپر کام کیا کر دے رہے ہیں، بڑھا دے رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی آپ نے کام کرنے والی رکھی، ایک اور رکھ لیجیے، ایک کام کرنے والی اور رکھ لیجیے، اور رکھنے کے بعد کیا کریں کہ اس کا کام کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کبھی کبھی مہمان آ جاتے تھے، غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مہمان آ جاتے تھے، تو ایک پکانے والا تھا، کھانا پکاتا تھا، تو کبھی کبھی لکڑی بھیگی ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی، بھیگی ہوتی تھی۔ اب وہ کھانا جب پکاتا تھا تو بھیگی ہونے کی وجہ سے، پھونک کی وجہ سے پھونکتا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اب تکلیف ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے یہ بہت پریشان ہو کر کھانا پکایا ہے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اب ایک طرف سید الانبیاء ہیں، دوسری طرف نوکر ہے پکانے والا۔ اب وہ جب نبی کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا نا تو خود بخود اس کی تھکان کیا ہوتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے گھر میں کام کرنے والی ہم ان کو افطاری دیتے ہیں، ایک پلیٹ میں نکال کر کے دے دیتے ہیں، بیچاری کونے میں بیٹھ کر کے افطاری کرتی ہے۔ بھائی کبھی اپنے دسترخوان پر، مسلمان ہے، اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کے بٹھا کر کے بھی اس کو افطاری کرائیں کہ دیکھو ہم لوگ ایسے افطاری کرتے ہیں، اس طریقے سے افطاری کرنی چاہیے۔ آپ نے اس کی پلیٹ الگ کر رکھی، اس کا گلاس الگ کر رکھا ہے، اسی پلیٹ میں اس کو دینا ہے، اسی گلاس میں اس کو دینا ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی، یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ تو کام کرنے والوں کے ساتھ کام کا بوجھ کم کریں، افطاری کے وقت میں اپنے ساتھ بیٹھانے کی جو ہے وہ بات کریں۔ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں، کام کرنے والی کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے۔ بات تو ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ تنخواہ جو دینی ہے اسی کے نام پہ زکوٰۃ دیتے تھے، تو بچے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے۔ لہٰذا جو گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اس بات کو ہم کو سکھلایا کہ رمضان میں جن لوگوں کے اندر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے کام کے وزن کو کم کریں۔ ساتویں بات، عورت اور گھر۔ گھر کی عورت بڑی صفائی کرتی ہے، بہت سے گھروں میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں، تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث کہتا ہے کہ جس گھر میں تصویر لٹکی رہتی ہے فرشتے نہیں آتے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے، کثرت سے اترتے، آپ کے گھر میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ آپ نے گھر میں تصویر رکھی ہے۔ اس بار یہ طے کر لیں کہ جو بھی تصویر گھر میں رکھی ہوئی ہے، ساری تصویر کو، چاہے شوکیس میں رکھی ہوئی ہے، چاہے کمرے میں میاں بیوی کی شادی کی تصویر رکھی ہوئی، جو بھی تصویر رکھی ہوئی ساری تصویر اٹھا کر کے اندر رکھ دی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد باہر رکھ، لیکن اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ رمضان کی برکت سے پوری زندگی کے سے گھر سے تصویر ہٹ جائے، اور جب تصویر ہٹے گی تو کون داخل ہوں گے؟ رحمت کی فرشتے داخل ہوں۔ لہذا سب سے پہلے گھروں میں اس بات کا ہے، سب سے زیادہ تو ڈسٹرب کر رہا، وہ تو اپنی جگہ ہے، تو زیادہ کر رہا، ارے چھوڑ یار۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تصویر تو گھروں میں جو ہے تصویر کو ہٹائیں، فرشتے تاکہ داخل ہوں، کیونکہ یہ مہینہ فرشتوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ٹی وی ہے، سب گھر میں ٹی وی ہے الا ماشاء اللہ، کوئی گھر ایسا رمضان میں طے کر لیا جائے ٹی وی آن ہی نہیں کیا جائے گا، نکال کر کیبل اٹھا کے پھینک دیں، ایسی جگہ رکھ دینا، بچوں کو ملے نہ شوہر کو ملے نہ خود دیکھیں، لوگ محسوس کریں گھر والے کہ کوئی مہینہ ایسا آیا ہے کہ جس میں نیکی ہی نیکی کرنی ہے، کیا کوئی شرارتی کرے، ٹی وی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اب کیا ہو رہا ہے، جو روزے دار ہوتے ہیں دن میں ٹی وی نہیں چلے گی، رات میں کیا کریں گے، ٹی وی چلائیں گے۔ یہ کون سی شرافت ہے کہ رات میں جو ہے وہ رمضان ختم ہو گیا ہے، رات میں دوسرا اللہ ہے، دن میں دوسرا اللہ آ گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو حدیث میں نے پڑھی نا کہ بعود من ادرک رمضان، کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی مغفرت نہیں۔ کیسے مغفرت ہو جائے؟ مغفرت کے اینٹی سارے کام کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ناراضگی کے سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو رب ذوالجلال کہاں تک خوش ہو جائے گا؟ لہذا گھروں میں جو اس بات کا اہتمام کریں۔ بہت سے گھروں کو میں جانتا ہوں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک حدیث لکھتے روزانہ، ایک حدیث
सफेद रंग का बोर्ड रखते हैं, लटकाते हैं। अब छोटा बच्चा भी देखता है कि अम्मी रोज आना इस पे कुछ लिखती है, सोचता है कौन सा ऐसा दिन आ गया है, ये कौन सा क्या मामला ऐसा है कि रोज आना अम्मी एक अच्छी बात लिखती है हदीस के नाम पर। कम से कम हदीस नहीं इतना एहतमाम है, रोज सुबह उठने के बाद बैठा लिया जाए, सेहरी के बाद बैठा लिया जाए, एक हदीस बच्चे को बताई जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क्या पसंद करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बारे में या जो भी है, कम से कम जो है वो घर में इस बात का माहौल बनाया जाए कि शांति अख्तियार की जाए, घर में ज़्यादा ज़्यादा सुकून हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो। और जो सबसे बड़ा मसला है गीबत करने का, गीबतपन की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहा कि अल्लाह के रसूल रोज़ा बहुत लग रहा है, रोज़ा लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बहुत खल रहा है। हुजूर ने फरमाया रोज़ा लग रहा है, तुमने जो है ना तुमने गोश्त खाया, गोश्त खाया। गोश्त किस चीज़ का? क्योंकि गीबत की सज़ा कुरान में क्या बताई गई है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ। तो बताया कि ये अगर गीबत करेंगे तो रोज़ा लगेगा। ये जो शिकायत लोग करते हैं ना कि रोज़ा लग रहा है, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि बंदा गीबत कर रहा है, बदनिगाही कर रहा है, गुनाहों से नहीं बच रहा है, तो रोज़ा फिर ऐसे आदमी को खूब खलेगा, खूब लगेगा। लेकिन अगर इस किस्म की बातों से परहेज किया जाएगा तब जा करके जो है ना वो रोज़ा कितने भी घंटे का होगा इंशाअल्लाह आसानी से गुजर जाएगा। इसी तरीके से जब से मोबाइल आ गया है, एक बड़ा वक्त औरतों का अगर किसी औरत से बात शुरू कर देती हैं 20 मिनट 25 मिनट फ्री है मोबाइल, रमजान में तय कर लिया जाए कि गप्पे बंद कर दी जाएंगी, मोबाइल का इस्तेमाल एकदम ज़रूरत के अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा घर में इन चीज़ों का एहतमाम किया जाए कि घर और औरत कैसे रमजान ले। 8वीं बात, कुछ औरतों के रोज़े रमजान में, सभी औरतों के रोज़े जो बालिग हैं उनके रोज़े रमजान में छूट जाते हैं। जब रमजान में रोज़े छूट जाते हैं तो समझती है कि अब हम एकदम आज़ाद हो गए। देखिए भाई, सिर्फ 2 ही चीज़ छूटी है। क्या छूटी है? नमाज छूटी है और कुरान का पढ़ना छूटा है। बस ये आप जितनी तस्बीहात पढ़ती थी पढ़ती रहे, तस्बीहात का मना थोड़ा है, जो कुछ भी आप करती थी सारी चीज़ें आप करती रहें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें मना कर दी गई हैं कि आप नमाज ना पढ़ें और कुरान ना पढ़ें, और बाकी जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें पढ़ें। अच्छा, बेहतरीन टाइम है कि जब हमारा रोज़ा छूट गया, इसी दरमियान में मार्केटिंग कर लीजिए आप, इसी दरमियान में जाकर बाजार चले जाइए और जाकर के सामान लेकर के आ जाइए, क्योंकि आप रोज़े की हालत में नहीं हैं। बेहतरीन टाइम इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़े का है, अब रोज़ा नहीं है तो लोगों के सामने इस बात का एहतमाम नहीं कर रही हैं और रोज़ा सबके सामने खा रही हैं, पी रही हैं, पान चबा रही हैं। इस बात का एहतमाम किया जाए कि जो है वो रोज़े का एहतमाम किया जाएगा, उसका अदब किया जाएगा, और उसी वक्त इस बात की भी नियत कर लें कि हम इंशाअल्लाह इसका जैसे ही रोज़ा ख़त्म होगा फ़ौरन इसकी कदा करेंगे। आपको मालूम है पूरा साल गुजर जाता है उस छूटे हुए रोज़े की कदा औरतें नहीं करती हैं, इस इंतजार में अभी रखेंगे और अगला रमज़ान क्या होता है, आ जाता है। अब अगला रमज़ान आ गया, फिर 5 से 7 रोज़े जो है उनके ऊपर कदा हो गए। इस तरीके से उनके कदा पे कदा चढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा उसी वक्त ये नियत कर ली जाए कि हम जो है ना वो रोज़े को इस तरीके से गुजारेंगे। तो जिन लोगों को रोज़े छूट गए हैं सारी इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया है कि एतिकाफ को छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके, कुरान को छोड़कर सारी इबादतें की जा सकती हैं। किसी भी तस्बीह पढ़ने के लिए कोई भी जो है वो पाक होना ज़रूरी नहीं होता है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। 9वीं बात, औरत और शौहर। बहुत सी औरतें ऐसा समझती हैं कि रमज़ान के महीने में शौहर के पास नहीं जाना चाहिए, एकदम गलत मसला है, और पूरे महीने शौहर को दूर रखना चाहती हैं। जो चीज़ें शरीयत में जायज़ हैं कुरान मजीद ने इजाज़त दी है, लिहाजा आप मसला अपनी तरफ से बयान कर और समझते हैं मैं बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ जो मैं ये काम कर रही हूँ, गलत मसला जान रही है। ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, मसले को सही जानने की कोशिश करें। इसी तरीके से शौहर जो है, शौहर को रमज़ान में उठता कौन है? सबसे पहले घर में रात में औरतें उठती हैं। शौहर को उठाएं, प्यार से उठाएं। प्यार से कैसे उठाएं? मिसाल के तौर पर जुमले बोलें कि देखिए आप सो रहे हैं और अल्लाह पुकार कर कह रहा है कोई मांगने वाला है, आप उसके कान में आवाज़ जाएगा, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक दे दे, उठ करके फ़ौरन तहज्जुद पढ़ने लगे। हम इतना परेशान हैं, आप बेरोज़गार हैं, बिटिया परेशान है, अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है और उसके बावजूद हम लोग नहीं मांग रहे हैं। इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जोड़े अल्लाह को बहुत पसंद है जो पानी का छींटा मार करके एक दूसरे को उठाते हैं कि ताकि उठ करके तहज्जुद पढ़ा जाए। कभी ऐसा भी हो मियाँ बीवी को उठाएं
اور نہیں اٹھیں تو پیار سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کریں کہ وہ اس کے کان میں یہ الفاظ جائیں کہ اللہ تعالیٰ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے کون ہے جو مانگے اور میں اس کو نہ دوں. لہٰذا اس قسم سے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے. عورتوں کے شوہر کے ساتھ شوہر کو یاد دلائیں کہ آپ کی بہنیں ہیں, ان کو عیدی دینا ہے. ہم لوگوں کی تہذیب ہے کہ بھائی لوگ بہنوں کو عیدی دیتے ہیں, ایک جوڑا کپڑا بھیجنا ہے. بیوی خود یاد دلائے. آپ کو معلوم اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر پھر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے کہ یہ میرے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے. تم تو یہ کہہ رہی ہو کہ کسی طرح اس کو یاد نہ آوے کہ عیدی بھیجے. الٹا معاملہ ہو رہا ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ نفرت پھیل جاتی ہے. لہٰذا شوہروں کو اس طریقے سے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. عورت اور بچہ, رمضان میں بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. بہت سے عورتیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے, اب بچہ رو رہا ہے, یہ سمجھ رہی کہ میں جو تسبیح پڑھ رہی ہوں بہت بڑا کام کر رہی ہوں. اس وقت بچے کو چپ کرانا سب سے بڑا کام. یہ دیکھا جائے کہ کون سا کام ترجیح دینے والا ہے, کون سا کام پریفرنس دینے والا ہے, کس کام کو پہلے کیا جائے, کس کام کو بعد میں کیا جائے. زیادہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ معاملہ, اب مثال کے طور پہ بچہ جو ہے پیشاب کیے ہوئے ہے, پیخانہ کیے ہوئے, اب اس کو فوراً دھلانا چاہیے. نہیں, یہ صاحب اپنا تسبیح پہ بیٹھے ہیں, مصلے پہ بیٹھے ہیں, بات نہیں کریں گے, ابھی ہمارا 1 گھنٹہ باقی ہے, وظیفہ پورا نہیں ہوا. کوئی وظیفہ اس سے بڑا نہیں. اس وقت سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اس کی پوٹی دھلا دی جائے. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس سے بڑا اس وقت کوئی وظیفہ نہیں. تو عورتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے. یہ جو ہم لوگ روزہ نہیں رہتے ہیں, جو لوگ بعد میں جوان ہو کر روزہ نہیں رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ہماری تربیت روزہ رکھنے کی نہیں کی گئی ہے. میں بچوں کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. مثال کے طور پر رمضان میں بہت سی مائیں ہیں جو بچوں کو گالی دیتی ہیں, بد دعائیں دیتی ہیں. رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کو بد دعا دیں اور اللہ قبول کر لیں. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ بچے کو قطعی گالی نہیں دی جائے گی, بچوں کو قطعی بد دعا نہیں دی جائے گی. پورے طریقے سے بچہ بھی سمجھے کہ امی کو مہینے میں کون سا مہینہ آ گیا ہے کہ امی اتنی نیک ہو گئی ہے. بچے کے دل میں یہ بات, تب اس کو معلوم ہوگا کہ رمضان کوئی چیز ہے, تب اس کو احساس ہوگا کہ رمضان بھی ایک چیز ہوتی ہے اور رمضان میں ایسے رمضان گزارا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے مثال کے طور پر, تو بعض مائیں پیار میں, نہیں بیٹا اس کو رہنے دو, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا 4-5 گھنٹے کے بعد وہ روزہ توڑ دے گا. روزہ توڑ دے تو چلانے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ بولو ارے بچے ہیں, بچوں کو تو آدھا دن کا ہی روزہ ہوتا ہے, تمہارا تو آدھا دن پر اللہ تم کو ثواب دے دے گا. ایسے اس کی تربیت, ایسے اس کو چینج کریں, رمضان کی عادت ڈالیں. تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ اس طریقے سے رکھنے دیں. یا افطار کا وقت ہوا, افطار کے وقت میں لے کر کے بیٹھ جائیں, بچے کو لے کر کے بیٹھیں. یہی کہہ دیں کہ اچھا دیکھو اب افطار کا ٹائم ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ باقی ہے, اب سے لے کر افطار تک کوئی بچہ کھائے پیے گا نہیں. عادت ڈالے بچوں کو, تاکہ بچہ جب جوان ہو تو اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف نہیں ہو. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے, یا یہ کہ جب رمضان کا ایک دم افطار کا وقت ہو جائے تو اس کو بولے اچھا بھائی سب لوگ چلو مل کر دعا مانگے, بچوں کو بھی ہاتھ اٹھا کر کے. ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں پہ رحم کھا کر کے پروردگار عالم کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, رحم کا معاملہ فرماتا ہے. بچے ہاتھ اٹھائے ہیں, ہو سکتا ہے ان معصوم کے ہاتھوں کی طفیل میں تمہاری دعائیں کیا ہو جائیں, قبول ہو جائیں. افطار کے وقت میں ان کو بٹھالا جائے, ان سے دعائیں منگوائی جائیں. یہ سب طریقے ہیں کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ اگر روزہ رکھ کر کے توڑ دیے ہیں تو ان کی باتیں لوگوں سے نہیں بتائیں کہ دیکھو 8 گھنٹہ روزہ رکھا توڑ دیا, بولنے سے نہیں بولے, بلکہ اس کی ہمت افزائی کرے, ہمت شکنی نہیں کرے, اس کی ہمت توڑے نہیں, بلکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. یا بعض بچے, ایک بھائی مطلب وہ چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں, ایک توڑ دیتا ہے تو دوسرا والا آ کر کے شکایت کرتا ہے امی انہوں نے روزہ توڑ دیا. تو بول دیں, اس کو بتا دیں بیٹا بچے لوگ 2-4 گھنٹہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو مان لیا جاتا ہے. اس طریقے سے بچے کو کیا کریں, سمجھانے کی فکر کریں تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنے کی عادت بنے. اسی طریقے سے بعض گھروں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے رمضان میں لا کر کے غلہ رکھ دیتے ہیں, غلہ معلوم ہے جسے پیسہ ڈالتے ہیں, اور روز آنا اپنے بچے کے ہاتھ سے اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو امیر نہیں بنایا ہے, پریشان ہے, روز آنا اس میں تم پیسہ ڈالو. روز آنا ان کے ہاتھ سے پیسہ ڈلاتے ہیں. ان کی عادت پڑتی ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکالنے والے بنتے ہیں. روز آپ اگر وہ نہیں کر سکتے, غلہ نہیں لا سکتے, تو کم سے کم کیا کریں کہ جو آپ زکات نکالتی ہیں, جو
فقیروں کو دیتی ہیں، جو کچھ بھی دیتی ہیں، بچوں کے ہاتھ سے دلوایا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کو لازم ہے کہ ہم کیا کریں، غریبوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، تو ان کے ہاتھ سے یہ کیا کہتے ہیں تقسیم کرایا جائے۔ اسی طریقے سے سحر کے وقت میں سحر کے وقت میں اٹھائیں بچوں کو، اگر اٹھ سکتے ہیں آسانی سے، مار پیٹ کے نہیں، آسانی سے اٹھ سکتے ہیں تو اٹھائیں، ان کو معلوم ہو کہ کیوں آج 3 بجے اٹھ گئے بھائی، یہ بات کا احساس ان کو دلایا جائے۔ کچھ روزے زیادہ نہیں رکھ سکتے، کچھ روزے رکھ سکتے تو کچھ روزے رکھائیں، ایک آدھ روزہ رکھ سکتے ہیں ایک آدھ روزہ رکھیں، جس دن روزہ رکھیں اس دن خوب جو ہے خوش ہوں کہ دیکھا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تم سے روزہ رکھوا لیا۔ اس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ عادت ڈالی جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہماری بن سکتی ہے، اور یہی وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر جو ہے وہ بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو کہا گیا کہ بعود من ادرک رمضان ولم یفطر، کہ اس آدمی کا بڑا بد نصیب ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور مغفرت ہوئے۔ یہ ساری ترکیبیں ہیں جو میں نے بہت محنت کر کے آپ کے سامنے ترتیب سے تیار کیا کہ یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں جو عموماً گفتگو میں نہیں آتی ہیں، زیادہ اگر ایسے روزہ ہماری بہنیں رکھیں گی انشاءاللہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔